اگلے دن داؤد ایک دفعہ پھر عبداللہ کے ساتھ اس کی اسٹڈی میں موجود تھا۔ چائے سے فارغ ہو کر عبداللہ نے اس سے کہا، میرا خیال ہے اب آپ اطمینان سے اپنی وہ داستان شروع کر سکتے ہیں جس کا کل آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو صدوق اور اس کے پردادا فارس کی داستان سناؤں گا۔ یہ داستان صدوق نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے لکھی تھی۔ یہ ان کے پردادا فارس سے متعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فارس حضرت عیسیٰ پر براہ راست ایمان لانے والے ایک شخص تھے۔ جی مجھے یاد ہے، آپ شروع کیجئے۔ یہ اس وقت کی داستان ہے جب رومیوں کے خلاف یہودیوں کی پہلی بغاوت کے بعد یہودی تباہ و برباد ہو چکے تھے، مگر یہودی سنبھلنے کے بجائے اگلی بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں صدوق کے پردادا فارس اس کے ہاں آئے۔ اسی کی تفصیل اس داستان میں بیان ہوئی ہے۔ یہ پس منظر بیان کر کے داؤد دستاویز پر لکھی اس داستان کو بیان کرنے لگا۔ میرا نام صدوق ہے، مجھے خبر نہیں کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اسے کیوں لکھ رہا ہوں۔ اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوگا؟ مگر شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پردادا نے مجھے جو کچھ بتایا ہے اس نے آج موجود بہت سے حقائق کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس داستان کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں تاکہ شاید بعد میں یہ کسی اور کی آنکھیں کھولنے کا سبب بن جائے۔ میرا تعلق ایک ربی یہودی عالم خاندان سے ہے۔ میرے باپ دادا اور پردادا سب یہودی عالم تھے۔ جس دور میں ہم زندہ ہیں وہ ہماری تاریخ میں مصیبت اور بدبختی کا سب سے بڑا دور ہے۔ شاید بلکہ یقیناً جس ہستی کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کہا گیا تھا اس کی بات بالکل درست ہے۔ ہم اس وقت میں زندہ ہیں جب بانجھ عورتیں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں، اور جو حاملہ ہیں اور دودھ پلانے والیاں ہیں وہ مسیح کے الفاظ میں قابل افسوس ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ میں اپنے باپ دادا کی طرح ابن مریم کو جھوٹا اور جادوگر ہی سمجھتا تھا۔ اپنے سارے مصائب کا حل یہی سمجھتا تھا کہ ہم رومیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ ہم پر بدترین ظلم کر رہے تھے۔ مگر ایک روز میرے خیالات بالکل بدل گئے جب میں نے اپنے دادا کے پاس ایک بہت بزرگ شخص کو دیکھا جو ان سے ملنے آئے تھے۔ میرے دادا ان بزرگ کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ وہ دن، وہ لمحہ مجھے آج کئی برس گزرنے کے بعد بھی یاد ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ صدوق کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے والد اور دادا ایک بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نو عمر صدوق کے لیے یہ منظر قدر عجیب تھا۔ اس کے والد اور دادا دونوں یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ علاقے کے سارے لوگ ان کی عزت کرتے اور ان کی نگرانی ہی میں مذہبی رسوم سر انجام دیتے تھے، اس لیے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ مگر یہ دونوں اس بزرگ کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ پھر یہ بزرگ بھی صدوق کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ لمبا قد، چھریرا بدن، سفید بال، مگر آنکھوں میں زندگی کی چمک اور چہرے پر جھریوں کے باوجود ایک رونق تھی۔ ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ صدوق کو وہ دیکھتے ہی اچھے لگے۔ اس کی ماں نے اسے دودھ کا گلاس دے کر یہ کہتے ہوئے اندر بھیجا تھا کہ ابھی ابھی کوئی اجنبی مہمان ملنے آیا ہے۔ چنانچہ وہ ماں کے کہنے پر گلاس لیے اندر آیا تو اس بزرگ کے سامنے اپنے باپ اور دادا کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ اس نے دھیرے سے بزرگ کو سلام کیا اور ان کی خدمت میں گلاس پیش کیا۔ بزرگ نے گلاس تھامتے ہوئے اس سے سوال کیا،
تم کون ہو بیٹا؟ صدوق سے قبل ہی اس کے والد نے جواب دیا، دادا یہ میرا اکلوتا بیٹا صدوق ہے، اب یہی ہماری امیدوں کا واحد مرکز ہے۔ صدوق میرے بچے، میرے خاندان کی آخری نشانی۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگ نے صدوق کو اپنے سینے سے لگا لیا، اسے خوب بھینچ کر پیار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ صدوق کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو بس اپنے دادا سے واقف تھا، اس کے والد کے کوئی دادا زندہ ہیں یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ صدوق کے دادا نے صدوق سے بزرگ کی والہانہ محبت کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا، چچا جان یہی اب ہمارے خاندان کی نشانی بچا ہے، بغاوت میں ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا، رومیو نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا، ہمارا خاندان ہی ختم نہیں ہوا، لاکھوں یہودی قتل کر دیے گئے، بچے والدین کے سامنے ذبح کیے گئے، عورتوں کی عصمت سرے بازار لوٹی گئی، جو زندہ بچے غلامی اور ذلت کی زندگی کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ لاکھوں یہودی مرد و زن کو رومیوں نے غلام بنا لیا اور روم کی پوری سلطنت میں ان غلاموں کو پھیلا دیا، اور سب سے بڑھ کر خداوند کی عبادت کا ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ صدوق کا دادا دلدوز لہجے میں یروشلم کی تباہی کی داستان سنا رہا تھا۔ صدوق نے یروشلم کی تباہی کا ذکر کئی دفعہ سنا تھا، اور آج کل تو اس تباہی کا ذکر ہر یہودی کے گھر میں تھا۔ یہودی رومیوں سے شدید نفرت کرنے لگے تھے، اور ان سے انتقام لینے اور ان کو فلسطین سے باہر نکالنے کا جذبہ ہر یہودی کے دل میں بسا ہوا تھا۔ مگر صدوق کو آج یہ پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ تباہی اس قدر بڑے پیمانے پر آئی تھی۔ وہ بزرگ کے پہلو میں بیٹھا خاموشی سے اپنے دادا کی بات سن رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ یہ بزرگ اس کے دادا کے چچا ہیں۔ تو بیٹا تم کیسے بچے؟ بزرگ نے صدوق کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھا۔ پورے خاندان میں صرف میں ہی ایک شخص تھا جو زندہ بچ گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بغاوت سے ذرا پہلے میری والدہ اپنے میکے والوں سے ملنے کے لیے یہاں اس دور افتادہ بستی میں آئی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت یروشلم میں ہوتی تو ہم دونوں بھی باقی لوگوں کی طرح مار دیے جاتے۔ اب تو اس واقعے پر نصف صدی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر یروشلم سے جان بچا کر فرار ہو جانے والے جو بچے کچے لوگ تھے، انہوں نے اس ظلم اور بربریت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس کا تصور کر کے اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رومی فوجی وحشی بھیڑیے بن کر حملہ آور ہوئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ صدوق کے دادا خاموش ہوئے تو اس کے والد پوری شدت کے ساتھ بولے، دادا رومیو نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بزرگ نے صدوق کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اس کے والد کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا تم انتقام کیا لوگے؟ انتقام تو لیا جا رہا ہے۔ صدوق کے والد نے حیرت زدہ لہجے میں بزرگ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ ہم نے رومیوں کا کیا بگاڑا تھا جس کا وہ ہم سے انتقام لیں گے؟ انہوں نے باہر سے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کیا، یونانی اور رومی تہذیب اور نظام کو ہم پر مسلط کیا، ہماری ریاستوں کو باج گزار بنا لیا، اپنے مسلط کردہ حاکموں کے ذریعے سے ہمیں غلام بنایا، ہم پر انتہائی ظالمانہ ٹیکس لگائے، باہر سے آئی ہوئی یونانی اقلیت کو ہم پر ترجیح دی، ان کے ذریعے سے ہم پر فسادات مسلط کرائے گئے،
मुकद्दस हैकल को लूटा गया, हजारों यहूदियों को कत्ल किया गया। आखिर तंग आकर हमारे आबा व अजदाद ने बगावत कर दी। उसके बाद रोमी सल्तनत ने अपनी पूरी ताकत से हम पर हमला कर दिया और यरूशलेम को बर्बाद करके रख दिया। पिछले 50 बरसों से हम कुचले जा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। सदूक के वालिद ने अपनी गुफ्तगू में रोमियों और यहूद के दरमियान पिछली 1 सदी से जारी तनाज़े का नक्शा खींच कर रख दिया था। बुजुर्ग तहम्मुल से उसकी बात सुनते रहे और फिर बोले, मैंने ये नहीं कहा कि इंतकाम रोमी ले रहे हैं, रोमी तो इस्तेमाल हो रहे हैं, इंतकाम तो खुदा ले रहा है। क्या? सदूक के वालिद ने कदरे गुस्से से कहा, खुदा इंतकाम ले रहा है? ये कैसे मुमकिन है? हम खुदावंद का घराना हैं, हम इब्राहिम की औलाद हैं, हम खुदाए वाहिद के नाम लेवा हैं, हम एक खुदा की इबादत करने वाले हैं। हम ना हो तो दुनिया से खुदा का नाम मिट जाएगा, उसका नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। इसके बावजूद खुदा हमसे इंतकाम ले रहा है, हमारे खिलाफ बुत परस्त रोमियों का साथ दे रहा है। लगता है कि आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। बुजुर्ग सदूक के वालिद की इस बदतमीजी के जवाब में एक लम्हे को खामोश हो गए। फिर सदूक को देखते हुए बोले, मैं इतना ही बड़ा था या शायद इससे कुछ बड़ा होऊंगा जब। वो एक लम्हे को रुके और सदूक के दादा की तरफ नजर करते हुए अफसुर्दा लहजे में बोले, तुम्हारे दादा और मेरे वालिद को मुखातिब करके मसीह नासरी ने यह कहा था कि तुम इब्राहिम की औलाद होने पर फख्र मत करो। मेरा रब चाहे तो पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। तो आप उस जादूगर से वाकिफ हैं जो बदरूहों की मदद से करिश्मे दिखाता था और अवामुन नास को बेवकूफ बनाकर हमारे मजहब और रिवायात से भड़काता था। उस वक्त हमें रोमियों के खिलाफ यहूदियों के इत्तेहाद की कितनी जरूरत थी, मगर उस झूठे नबी ने अवाम को गुमराह कर दिया। कितने मासूम यहूदी उससे मुतासिर होकर हमसे कट चुके हैं। कहीं आप भी तो। सदूक के दादा ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया, मगर उसकी आंखों में वसवसे के नाग लहराने लगे कि कुछ देर कबल घर आने वाले जिस बुजुर्ग को वो अपने पुरखों में से समझकर सर आंखों पर बिठा रहे थे, वो एक भटका हुआ शख्स था और कुछ नहीं। हाँ, मैं उन खुश नसीबों में से हूं जिन्होंने अल्लाह के उस अजीम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को देखा और उस पर ईमान ले आए। तो आप उन भटके हुए लोगों में से हैं जिनकी वजह से यहूदियों की कुव्वत तकसीम हुई। ये गुमराह और बुज़दिल लोग हमारे साथ मिलकर रोमियों से लड़ने के बजाय उन रोमियों को एक जादूगर पर ईमान लाने की दावत देते रहते हैं। सदूक के वालिद ने तंजिया अंदाज में कहा, अपने लहजे को दुरुस्त करो। बुजुर्ग ने बुलंद आवाज से कहा। उनके लहजे में जलाल था। तुम्हारे आबा व अजदाद ने मसीह नासरी के खिलाफ यही लबो लहजा इख्तियार किया था। उसे झूठा कहा, जादूगर कहा, उसकी तकजीब और आखिर में उसको कत्ल करने की कोशिश की। उसी जुर्म का तुमसे इंतकाम लिया गया है, उसी गुनाह की तुम्हें सजा दी गई है। और अगर तुम मसीह पर ईमान नहीं लाए तो एक दफा फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। वो मसीह नहीं था, वो मसीह नहीं था। वो कैसर का माल कैसर को देने की बात करता था। वो आजादी के बजाय गुलामी की तरफ बुलाता था। हम जिस मसीह के मुंतजिर हैं वो एक फौजी जर्नैल है। वो हमारे दुश्मनों से जंग करेगा, वो हमको रोमियों से निजात देगा। उसकी क़यादत में हम यरूशलेम को फतह करेंगे। मुक़द्दस हैकल को तीसरी दफा फिर
تعمیر کریں گے، پھر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہوگی۔ صدوق کے والد نے پورے جوش و خروش سے بزرگ کی تردید کی۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ مسیح نے کیا کہا تھا۔ بزرگ نے پرجلال لہجے میں اسے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے یقیناً جنگ کی بات نہیں کی تھی، قیصر سے بغاوت پر نہیں اکسایا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم فوجی طاقت میں کسی طور رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہی رہ جاتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کی مدد اور نصرت اترے۔ مگر جس اخلاقی پستی میں ہم یہودی اس دور میں اور آج کے دن تک کھڑے ہیں، خدا کی نصرت کسی طور ہم کو نہیں مل سکتی۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی طرف بلایا تھا، اپنے ایمان کو درست کرنے کو کہا تھا، دین کی حقیقی روح سے روشناس کرایا۔ چچا، آپ کس ایمان اور کس حقیقی روح کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو خدا واحد پر ایمان رکھتے ہیں، مگر مسیح کے پیروکار اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا یہی وہ ایمان ہے جس کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ نہیں بیٹا، یہ مسیح کی دعوت ہرگز نہ تھی۔ وہ تو ایک خدا پر ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ وہ خود کو اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا پیغمبر کہتے تھے۔ وہ تو بعض نادانوں نے ان کے معجزات دیکھ کر ان کی طرف ایک غلط بات منسوب کر دی تھی، جس کی تردید کے لیے انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے سے وہ سارے معجزات ظاہر کروا کر یہ واضح کر دیا کہ یہ ان کا نہیں، اللہ کا کام ہے۔ ہم سب جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو یہی دعوت دنیا کو دے رہے تھے، مگر پھر پول نامی ایک شخص نے مسیحیت کا لبادہ اوڑھا اور اسے بدنام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ مگر یہ ایک گمراہی ہے۔ میری زندگی اس کام کے لیے وقف ہے کہ میں دنیا بھر میں گھوم کر اس غلط عقیدے کی تردید کروں اور لوگوں کو مسیح کا درست پیغام پہنچاؤں، اور اس غلط فہمی کو دور کروں جو پول اور اس کے گمراہ پیروکار مسیح کے نام پر پھیلا رہے ہیں۔ تو پھر مسیح کی دعوت کیا تھی؟ صدوق کے دادا نے بزرگ سے سوال کیا۔ مسیح کی دعوت وہی تھی جو سارے انبیاء کی دعوت تھی، ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت۔ مگر ہم تو اللہ کو ایک مانتے ہیں، صدوق کے باپ نے ترنت جواب دیا۔ مانتے ہو مگر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ایمان کا تقاضا اخلاق ہے، عمل صالح ہے، نیکی ہے، رحم ہے، صبر ہے، رواداری ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکے اور پھر بولے، تم بھی یہودی عالم ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہودی عالموں نے ایمان اور اخلاق کی اصل دعوت کو چھوڑ کر چند ظاہری اعمال اور رسومات کو اصل دین بنا دیا ہے؟ ایمان، رحم، ہمدردی کے بجائے جھوٹ، ظلم، بہتان، دنیا پرستی اور حب جاہ کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے یہودی قیادت کی اس روش پر سخت تنقید کی جس پر وہ ان کے دشمن ہو گئے، ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ خدا نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہود کے شر سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے بچوں، اس بات کو سمجھو اور عیسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ صبر کرو اور اس وقت کا انتظار کرو جب عرب سے دنیا کا سردار آئے گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، جب دنیا کا سردار آئے گا تو یہی رومی اس مقدس سرزمین سے نکل کر بھاگیں گے۔ پتہ نہیں دنیا کے کس سردار کی آپ بات کر رہے ہیں جو عرب سے آئے گا،
عرب میں تو اجڑ اور گنوار صحرائی لوگ رہتے ہیں، ان کو دنیا کی کیا خبر؟ رہے رومی تو وہ اب اس سرزمین سے ضرور بھاگیں گے۔ برکوخبا کی شکل میں ہمارا مسیح آ گیا ہے، ہمیں اپنا مسیح مل چکا ہے۔ ہم اس کی قیادت میں رومیوں سے لڑیں گے اور ان کو شکست دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ میرے بچوں، یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ مسیح نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ بتایا تھا کہ یروشلم تباہ ہو جائے گا، فوجیں اسے گھیر لیں گی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تم لوگوں نے نصف صدی پہلے بھی بغاوت کی تھی اور اس کے بعد آنے والی تباہی دیکھ لی۔ اب کرو گے تو پھر وہی نتیجہ نکلے گا۔ اب وہ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اب ہمارے ساتھ مسیح ہے، ہم ارد گرد کے سارے علاقے پر قابض ہو چکے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں یروشلم پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ صدوق کے والد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ اس کے اعتماد پر فارس نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرے بچے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ برکوخبا کوئی سیاسی لیڈر ہے جس نے مسیح ہونے کا ناٹک کر لیا ہے۔ اب کوئی مسیح نہیں آئے گا۔ مسیح نے اپنے دوبارہ آنے کی نہیں بلکہ صرف اور صرف عرب کے سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ سو اب عرب کا عظیم سردار ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض مسیح آ جائے اور تمہارے ساتھ ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل کام پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ ایمان اور اخلاق سے تمہارا دامن بھرا ہونا چاہیے، تب خدا کی نصرت آتی ہے۔ ورنہ مسیح تو پہلے بھی آیا تھا، لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو عذاب آ گیا۔ میری بات یاد رکھنا، اگر خدا تمہارے ساتھ ہے تو تم ہر بڑی طاقت کو شکست دے دو گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نہیں، اور یقیناً نہیں ہے کہ تم ایمان و اخلاق سے آج بھی اتنے ہی دور ہو جتنے مسیح کی آمد کے وقت تھے، تو یاد رکھنا رومیو جیسی بڑی طاقت کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سزا دیتے ہیں۔ صدوق کے والد نے بزرگ کی بات سن کر حقارت آمیز لہجے میں کہا۔ بزرگ اس کی پرواہ کیے بغیر بولتے رہے۔ تمہیں بغاوت کا بہت شوق ہے، تم شاید نہ جانتے ہو، مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہود کی اس پہلی بغاوت کے بعد جو یہود قیدی بنا کر رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے دوسری دفعہ پھر بغاوت کی تھی، مگر ایک دفعہ پھر بغاوت کچل دی گئی اور لاکھوں یہودی پھر مارے گئے۔ خدا را اپنی تباہی کا سامان مت کرو، ایمان لاؤ، اپنے اخلاق بہتر بناؤ اور عرب کے سردار کا انتظار کرو، ورنہ ایک اور بڑی تباہی تمہارا مقدر ہے۔ بند کرو یہ بکواس، گمراہ بڈھے۔ صدوق کا والد آپے سے باہر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی عرب کا سردار نہیں آئے گا، تمہارا جادوگر تم سے جھوٹ بول کر گیا تھا۔ ہمارا مسیح آ گیا ہے، برکوخبا ہے اس کا نام، ہم جنگ کریں گے اور جیت کر رہیں گے۔ تمہاری مرضی، تم لوگ ایک دفعہ پھر برباد ہونا چاہتے ہو تو جو چاہے کرو، میرا کام سمجھانا تھا، دعوت دینی تھی۔ تم میرے بھائی کی اولاد تھے، مجھے تمہارا پتہ چلا تو یہاں چلا آیا۔ اب تم تباہ ہونا چاہتے ہو تو جیسی تمہاری مرضی۔ بزرگ نے کھڑے ہوتے ہوئے مایوسی سے کہا۔ صدوق کے سر پر ہاتھ پھیرا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ بزرگ چلے گئے، مگر میرے دل میں ان کی باتیں سن کر عجیب احساسات پیدا ہو گئے۔
نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہیں اور میرے والد اور دادا بالکل غلط ہیں۔ میں ان سے نظریں بچا کر گھر سے باہر نکلا اور بستی سے باہر جانے والے راستے پر ان بزرگ کی تلاش میں چل پڑا۔ بستی سے باہر وہ مجھے مل گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میرے پردادا کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کا نام فارس تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہودی ربیوں کے خاندان سے ہونے کے باوجود عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے زمانے اور حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، کیونکہ جو کچھ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا اور جو میرے پردادا نے مجھے بتایا، وہ حرف بہ حرف پورا ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے دادا کی بات پر اس وقت بھی یقین آ گیا تھا جب انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کے واقعات اور پیش گوئیاں مجھے سنائی تھیں۔ اور اب جب میں یہ تحریر لکھ رہا ہوں، میرا یقین اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ جو باتیں اس وقت تک پوری نہیں ہوئی تھیں وہ اب پوری ہو گئی ہیں۔ داؤد یہیں تک پہنچا تھا کہ عبداللہ نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ داؤد، یہ سب بہت دلچسپ اور اہم ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ گفتگو متعین طور پر کس زمانے میں ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تاریخی طور پر بھی میں واضح رہوں۔ جی، آپ کا سوال درست ہے۔ میرے لیے بھی یہ بات بہت اہم تھی کہ اس میں کس وقت اور زمانے کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد یہود نے رومیوں کے خلاف ایک زبردست بغاوت کی تھی۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے رومی حکمراں نیرو نے جنرل ویسپاسین کو بھیجا، جس کے بیٹے ٹائٹس نے اس بغاوت کو کچل ڈالا اور یروشلم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جی، اس بغاوت میں لاکھوں یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا اور زبردست تباہی پھیلی تھی، مگر یہودی اس عظیم تباہی کے بعد بھی خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ جو کچھ آپ نے مجھے غرناطہ میں بتایا تھا اور جو کچھ اس تحریر میں صدوق نے لکھا ہے، وہ ایک ہی بات تھی، یعنی یہود اپنی تباہی کی اصل وجہ کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ وہ رومیوں کے ظلم و ستم کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ فراموش کر چکے تھے کہ یہ ظلم و ستم دراصل ان کی اخلاقی پستی کی بنا پر اللہ کا عذاب بن کر ان پر نازل ہوا ہے۔ یہود بغاوت اور جنگ کو نجات کا راستہ سمجھ رہے تھے، مگر سمجھانے والے ان کو یہ سمجھا رہے تھے کہ نجات کا راستہ ایمان اور اخلاق کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ غلبے کے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے بعد خود بخود پیدا کر دیں گے، مگر یہود نے ان سمجھانے والوں کی باتوں کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی بدترین تباہی کے بعد بچے کچے یہود کی اگلی نسل جب اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھی تو اس نے دوبارہ شدید بغاوت کر دی۔ اس دفعہ ان کے لیڈر برکوخبا نے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ جی ہاں، یہی یہود کا بنیادی مسئلہ تھا۔ عبداللہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار اسی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جس مسیح کا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، ان کا نقشہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ ایک فوجی جرنیل ہوگا جو رومیوں سے لڑ کر ان کو غلبہ اور اقتدار دلائے گا۔ جب سیدنا مسیح تشریف لائے تو آپ نے اللہ کے اصل قانون کے مطابق ان کو ایمان و اخلاق کی دعوت دی۔ وہ لوگ اگر یہ دعوت اسی طرح قبول کرتے جس طرح مکے میں صحابہ کرام نے قبول فرمائی تھی، تو واقعی صحابہ کرام کی طرح ان کو بھی غلبہ اور اقتدار دے دیا جاتا۔ مگر یہودی لیڈرشپ کو یہ لانگ روٹ کچھ پسند نہیں آیا۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے
اس کی تصویب کی۔ ہاں، یہ لانگ روٹ کبھی کسی کو پسند نہیں آتا۔ ہم انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ سیدنا مسیح چونکہ پیغمبر تھے، اس لیے اس متکبرانہ روش کے جواب میں انہوں نے یہودی لیڈرشپ کی اخلاقی حیثیت کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے۔ چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر کو بچا لیا، لیکن یہود مستحق عذاب ہو گئے۔ جی ہاں، یہ عذاب جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے پیش گوئی کر دی تھی، یروشلم کی تباہی کا سبب بن گیا۔ مگر یہود ابھی بھی اصلاح پر تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ جس زمانے کا صدوق ذکر کر رہا ہے، اس زمانے میں ان کی اگلی نسل اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بغاوت پر تیار ہو گئی۔ برکوخبہ کی شکل میں ایک لیڈر ان کو مل گیا۔ جس زمانے میں صدوق کو اس کے دادا کے چچا ملے، وہ وہی زمانہ تھا جب برکوخبہ کی بغاوت شروع ہو چکی تھی اور ابتدا میں کئی علاقوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور یہود کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ مسیح ہے جو ان کو رومیوں سے نجات دے گا۔ مگر صدوق کے پردادا نے اسے بتایا تھا کہ یہ بغاوت ایک اور بڑی تباہی پر ختم ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا کر رخصت ہوئے ہیں۔ ایمان و اخلاق کے بغیر کوئی غلبہ ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ بعد میں ان کی بات بالکل درست ثابت ہوئی، اور اس بغاوت کے بعد بچے کچے یہود کو مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیا گیا، اور ذلت اور رسوائی ان پر مسلط ہو گئی۔ چنانچہ اسی جلا وطنی کے عالم میں صدوق نے یہ ساری داستان لکھی، جو بعد میں نسل در نسل آگے منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی میں آخری شخص نے اس میں اضافہ کیا، اور پھر ان کو ان غاروں میں محفوظ کر دیا جہاں سے میں نے ان کو دریافت کیا تھا۔ چلیے پھر آگے کی داستان سنائیے، عبداللہ نے پرشوق انداز میں کہا۔ وہ یہ داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم باقی بات کل کر لیں؟ دراصل سفر کی تھکان یا نہ جانے کس بد احتیاطی کی بنا پر مجھے کچھ بخار محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آپ ایسا کیجئے کہ 1-2 دن مکمل آرام کیجئے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم 1-2 دن میں آپ کے بہتر ہونے کے بعد ملیں گے۔ میں آپ کو ہوٹل چھوڑاتا ہوں۔ سارا دن گھر میں اکیلی ہی رہی تھی۔ اس کی ساس سمینہ دن بھر باہر گئی ہوئی تھی۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ واقعی ان کی کوئی مصروفیات تھیں یا پھر اس کے لوٹ آنے کی بنا پر وہ گھر سے دور رہنا چاہتی تھی۔ سپہر کے وقت اس نے ملازموں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ گھر لوٹ آئی ہیں اور عادت کے مطابق باہر لان میں بیٹھ کر چائے کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور اپنی نگرانی میں بہت اہتمام سے چائے بنوا کر ان کے لیے لان میں لے آئی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے برا سا منہ بنایا مگر کچھ کہا نہیں۔ انہیں چائے دے کر وہ واپس نہیں گئی بلکہ وہیں بیٹھ گئی۔ ساس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ نرمی سے بولنے لگی، چچی میں اپنی بدتمیزی پر آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ مجھے آپ کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ آپ واقعی بہت عظیم ہیں کہ آپ نے اپنی مرضی نہ ہونے کے باوجود حمزہ کی ضد پر میرے رشتے کے لیے حامی بھری۔ ہم لوگ آپ کے اسٹیٹس کے نہیں تھے، پھر بھی آپ نے مجھے برداشت کیا
میری بہت سی باتیں آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوں گی. میں کئی پہلوؤں سے آپ کی توقعات کے مطابق نہیں تھی، پھر بھی آپ نے مجھے اس گھر میں گوارا کیا. لیکن اب مجھے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اچھی طرح احساس ہو گیا ہے. آپ جو غلطی مجھ میں دیکھیں مجھے فوراً ڈانٹ کر میری اصلاح کر دیں. آپ میری ماں ہیں. میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، بلکہ آپ سے سیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوگی. میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. سارا یہ کہہ کر خاموش ہو گئی. سمینہ تھوڑی دیر تک خاموش رہی، پھر بولی، یہ ملازم بہت ہٹ حرام ہوتے ہیں. ان پر نظر نہ رکھی جائے تو کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتے. تم اپنی نگرانی میں سارے کام کرایا کرو. جاؤ اور دیکھو یہ کچن میں کیا کر رہے ہیں. آپ بالکل بے فکر رہیں، میں ابھی جاتی ہوں. ایک لمحے کے لیے جھجکی اور پھر بولی، چچی اگر آپ اجازت دیں تو میں گھنٹے بھر کے لیے امی کے ہاں سے ہو کر آ جاؤں. میں انہیں خود جا کر یہ خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا. آج نہیں، کل جانا. ساس نے تحکمانہ انداز میں فیصلہ سنایا تو وہ خوش دلی سے بولی، جیسا آپ کا حکم. سارا یہ کہتی ہوئی فوراً کھڑی ہو گئی. وہ کچن کی سمت جاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس نے آخرکار کوڑے مار مار کر چھٹے شخص کو اس گھر سے بھگا ہی دیا. سارا کا فون بجا. اس نے نمبر دیکھا تو اس کی والدہ جمیلہ کا فون تھا. اس نے فون اٹھا کر ان کو سلام کیا. جمیلہ نے چھوٹتے ہی پوچھا، بیٹا تم کیسی ہو؟ سب خیریت ہے؟ صبح تمہارے فون کے بعد سے میں بہت پریشان تھی. نہیں امی، اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہو گیا. عبداللہ صاحب کی باتوں پر عمل کر کے میں نے اپنا مسئلہ بڑی حد تک حل کر لیا. اللہ کا شکر ہے. مگر بیٹا ہمارے مسئلے تو ختم نہیں ہو رہے. صبا ایک انتہا پر پہنچی ہے تو سعد اور جنید دوسری انتہا پر پہنچ گئے ہیں. کیا تم نائمہ سے بات کر کے عبداللہ صاحب سے ہماری ایک ملاقات رکھوا سکتی ہو؟ ہاں امی، کیوں نہیں، میں ابھی بات کرتی ہوں. بلکہ کل میں آپ کے گھر آ رہی ہوں. میں خود آپ سب کو ان کے ہاں لے چلوں گی. آپ جنید اور سعد سے کہیں کہ وہ بھی تیار رہیں. ہاں بیٹا، ان دونوں کو لے جانا بھی ضروری ہے. میں جنید کو چھٹی کروا لوں گی. سعد تو پہلے ہی فارغ رہتا ہے. چلیے ٹھیک ہے. اللہ حافظ. خدا حافظ بیٹا.